بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ جب آپ دین اور دنیا کے معاملات میں مختلف امور سر انجام دیتے ہیں تو بہت سارے چیزوں میں آپ کا تجربہ ہوتا ہے، خاص طور پہ وہ معلمین، مدرسین، مربی حضرات جو لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کی خیر کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہتے ہیں، انہیں کئی طرح کے چہروں، کئی طرح کے رویوں، کئی طرح کے معاملات سے واسطہ پڑتا ہے، جن میں سے ایک بہت اہم معاملہ جس کی وجہ سے ہم اس سیشن کو رکھنے پر آمادہ ہوئے ہیں، وہ مجموعی طور پر اس قوم کی سستی ہے۔ سستی کہہ لیجئے، غفلت کہہ لیجئے، لاپرواہی کہہ لیجئے، عدم توجہی کہہ لیجئے، جس کی وجہ سے نہ قومی طور پر، نہ ملی طور پر اور نہ ذاتی طور پر ہم خاطر خواہ فوائد حاصل کر پاتے ہیں، اور ہمارے مقابلے میں جس نے بھی محنت کی اس نے دنیا بھی پائی، اور اگر ایمان اور سلامتی کے ساتھ وہ اس دنیا سے چلا گیا تو ضرور انشاءاللہ آخرت بھی ملے گی۔ تو یہ تو محنت کی بات ہے، جو محنت کر لے اس کو اتنا حصہ ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے پھر سستی کا یہ آج کا پروگرام رکھا کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ اپنے ان امور کو جن کی وجہ سے ہم سستی کا شکار ہوتے ہیں ان کو درست کریں، وہ بنیاد جس بنیاد کی وجہ سے ہم عام طور پر اپنے معاملات کے، اپنے اہداف کے حصول کے لیے مشکل ہمیں پیش آتی ہے، ان معاملات کو ہم سدھاریں۔ تو اسی وجہ سے ہمارا آج سستی کا لیول 2 پروگرام ہے۔ اصل میں ہم نے ایک پروگرام اس سے پہلے لیول 1 کے نام سے کیا تھا، جس میں ہم نے سستی کو کئی لحاظ سے دیکھا تھا اور ایک بنیادی اور تعارفی پروگرام تھا۔ آج سستی کے حوالے سے ہم نے کافی سارے اسباب کو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ کور کرنا ہے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو ہم کافی سارے اپنے معاملات کو انشاءاللہ سیدھا کر لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میں سے جس کے پاس بھی نوٹ بک اور قلم نہیں ہے وہ ضرور لے لیں، کوئی پیج لے لیں، کوئی صفحہ لے لیں۔ اگرچہ آپ لوگوں کو اس بات کی بھی خواہش ہے اور اس بات کا بھی علم ہے کہ ہم آپ کو ریکارڈنگ بھی مہیا کریں گے، لیکن یاد رکھیے کہ آپ کی جو ان پٹس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ علم کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں، وہ آپ کی حسیات ہیں، کان سننے کی حس، دیکھنے کی حس، چھونے کی حس اور سونگنے کی حس۔ تو یہ حصیں آپ کو کافی سارا نالج دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنا کسی معاملے میں انوالو ہونا، وہ آپ کو بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے اس علم کے اندر جو آپ نے حاصل کیا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام بس اوقات کہتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا قرآن عمل کے ذریعے پختہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ کا یہ جو عمل ہے، آپ کا جو اس کے اندر انوالومنٹ ہے، وہ آپ کو بہت زیادہ، مجھے بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ ابھی جو آپ کو میں کلاس پڑھانے لگا ہوں، یہ جو سلائیڈز ہیں یہ آپ کے لیے تو بنی ہیں، لیکن مجھے اس کی ایک ایک چیز یاد ہے کیونکہ میں نے اس کے اوپر ورک کیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ صبح تقریباً 10 بجے سے میں بیٹھ کر آپ لوگوں کے لیے اس پورے کورس کی تیاری کر رہا تھا، تو تقریباً مجھے سب کچھ یاد ہو۔ تو اسی طریقے سے آپ بھی اگر اس کو نوٹ کریں گے تو اس میں بہت فائدہ ہوگا۔ مسلمان اوائل مسلمانوں کے ہاں ایک بڑا معروف جملہ تھا کہ قید العلم بالکتابہ، کہ اپنے علم کو لکھ کر قید کر لو۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ بہت بڑے تاریخ دان اور بہت بڑے حدیث کے ماہر تھے۔ ان کی ایک باقاعدہ طور پر کتاب ہے تقیید العلم کے نام سے، وہ لکھا کرتے تھے، اور انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ آپ علم کو لکھیے۔ علم کو لکھنے سے کیا ہوگا، آپ ذاتی طور پہ اس کو یاد کرنے میں بھی آپ کے لیے آسانی رہے گی اور کافی سارا یاد ہو بھی جائے گا لکھتے لکھتے، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دوسروں کے لیے اس خیر کا باعث بنیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو آئیے ہم اپنے اس آج کی اس کلاس کے دلائل سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے،
سستی کسے کہتے ہیں، یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم کس چیز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور کیا چیز ہے جو ہمیں درپیش ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ نے اور ان کے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور شارح بخاری شیخ الاسلام امام ابن حجر رحمہ اللہ نے سستی کو ڈیفائن کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں، انگریزی ناول اور انگریزی ادب پڑھتے رہتے ہیں، اور بہت سارے فلاسفرز کا فلسفہ، طبیبوں کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں آپ لوگ، تو آپ کو لگے گا کہ ہم جو آپ کو ڈیفینیشنز دے رہے ہیں یا ہم جو آپ کو ٹرمینالوجیز دے رہے ہیں یہ کچھ ڈیفرنٹ ہے باقی لوگوں سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا علم ہے، یہ جو کچھ ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور آج کے لیکچر میں آپ دیکھیں گے کہ ہم عام طور پر روٹین سے کافی ہٹ کر آپ کو دلائل دے رہے ہیں۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے روٹین کے بہت سارے دلائل موٹیویشنل سپیکر سے سنے ہوں گے، آپ نے کاروباری حضرات سے پڑھے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، اور یقینی طور پر وہ تجرباتی طور پر بڑے مجرب نسخے دیتے ہیں، انہوں نے اپنی ایک زندگی گزاری ہوتی ہے جس کو وہ آپ کے سامنے ڈیفائن کرتے ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیے کہ جو ایمان والا جو فراست رکھتا ہے، جو فہم رکھتا ہے، جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ کوئی غیر ایمان والا نہیں رکھتا۔ اور ہم اس لیے بھی آپ کو اس انداز میں کہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن آ رہا ہے، حدیث آ رہا ہے، فلاں صحابی کا واقعہ آ رہا ہے، فلاں کی دلیل آ رہی ہے، وہ اس لیے بھی دے رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا اسلام جس طریقے سے لوگ اس کو ایک ٹیپیکل اسلام کے طور پر، ایک روایتی اسلام کے طور پر، جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اور قبر اور جینے مرنے کی جو رسومات ہوتی ہیں اس سے ہٹ کر اسلام نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام نے آپ کو پورا ایک ضابطہ حیات دیا ہے، اور اسلام نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے جو چیزیں آپ کو آج 1400 سال کے بعد درپیش آ رہی ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ جہاں لوگ اپنے اپنے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم اللہ کی کتاب سے فائدہ اٹھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور حق باتوں سے فائدہ اٹھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں سے ہم فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ۔ تو ہم انشاءاللہ یہی کرنے جا رہے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ نے عجز اور کسل کو ڈیفائن کیا۔ اصل میں حدیث میں آتا ہے، ہم نے لیول 1 میں یہ حدیث اور یہ دعا پڑھی تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، اور ایک اور روایت میں 8 چیزوں کا تذکرہ آتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ تو یہ 8 چیزیں ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو ان میں عجز اور کسل کو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ڈیفائن کیا ہے۔ الجواب الکافی جو ان کی دوائے شافی نام سے کتاب ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ والعجز والکسل قرینان، یہ دونوں آپس میں جوڑی ہے۔ فَإِن تَخَلَّفَ الْعَبْدُ عَنْ أَسْبَابِ الْخَيْرِ وَالْفَلَاحِ، اگر آدمی اپنی خیر اور کامیابی سے پیچھے رہ جائے، یہ ہم سستی کی ڈیفینیشن پڑھ رہے ہیں، اگر آدمی خیر سے اور فلاح سے، کامیابی سے پیچھے رہ جائے تو 2 وجہ ہو سکتی ہیں۔ ان کان لعدم قدرتہ فہو العجز، اگر وہ اتنا بے بس تھا کہ وہ خیر کو پا ہی نہیں سکتا تھا تو یہ عجز ہے، بے بسی جسے آپ کہتے ہیں، بے بسی، لاچارگی، بے چارگی، مطلب آپ کے پاس کوئی اور راستہ بچا ہی نہیں، کوئی حیلہ ہے ہی نہیں، تو آپ بے بس ہو جاتے ہیں جہاں آپ کا کچھ نہیں چلتا۔ تو اگر تو آپ کے پاس قدرت ہی نہیں ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے ایک خیر کے کام کو، اور آپ رہ گئے ہیں پیچھے، تو یہ عاجزی کی وجہ سے، یہ بے بسی کی وجہ سے آپ کے اختیار میں تھا ہی نہیں۔ وَإِن كَانَ لِعَدَمِ إِرَادَتِهِ، لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کام آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کا دل ہی نہیں کرتا، آپ نے کبھی ارادہ ہی نہیں کیا، آپ نے اس کے لیے کوئی پلان ہی نہیں کیا، آپ کا کوئی عزم ہی نہیں ہے، کوئی نیت ہی نہیں ہے، فَهُوَ الْكَسَلُ، پھر اگر آپ اس خیر اور فلاح سے پیچھے رہ جاتے ہیں نا، دیٹ ول بی کسل، یا اس کو آپ سستی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آدمی خیر اور فلاح،
یعنی آپ دیکھیے فلاح کا مطلب تو ڈائریکٹلی ہے کہ آپ یا تو جنت ہے یا دنیا میں ایک آپ کا ایک گول ہوتا ہے، ایک ہدف ہوتا ہے جہاں آپ نے پہنچنا ہوتا ہے، آپ نہیں پہنچ پائے تو دو وجہ ہیں، یا تو آپ کے اختیار میں نہیں تھا، آپ عاجز آدمی ہیں، آپ بیچارے ہیں، آپ بے بس ہیں، آپ نہیں پہنچ سکے، وہ عجز ہے۔ لیکن اگر آپ پہنچ سکتے تھے، آپ اسٹرگل کرتے تو آپ پہنچ سکتے تھے، آپ محنت کرتے تو آپ کو حاصل ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے ارادہ ہی نہیں کیا، آپ کے دل نے کیا ہی نہیں کہ میں یہ کروں گا، آپ میٹرک میں پاس ہونا ہی نہیں چاہتے، آپ پی ایچ ڈی کے لیے ایڈمیشن بھیج ہی نہیں رہے، کون پیپر دے گا، کون اسائنمنٹیں بنائے گا، تو وہ کسل ہے، اور ہم اس کسل کو پڑھنے جا رہے ہیں آج انشاءاللہ۔ میں نے کسل کے 3 سٹیپس بنائے ہیں، یا 3 انداز بنائے ہیں، آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ 3 انداز کون کون سے ہیں؟ جب آپ بالکل بیکار ہوں، یعنی آپ کچھ نہ کر رہے ہوں، آپ ویلے بیٹھے ہوئے، سارا دن آپ نیٹ فلکس اور فیس بک دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ آپ کا کوئی وقت ہے جو جا رہا ہے، آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ آپ نے کچھ کرنا تھا، آپ کا کوئی مقصد تھا، آپ کا کوئی گول تھا، نہ آپ کہیں اور مصروف ہیں، سارا دن بیٹھے ہیں، سویا ہے، اٹھا ہے، کھانا کھایا، پھر سو گیا، پھر اٹھا، فیس بک دیکھی، ناشتہ کیا، پھر سو گیا، یعنی اس کے دن کی روٹین یہی ہے، بالکل بیکار نکما آدمی ہے۔ تو ایک تو کسل کی یہ قسم ہے، سستی کی یہ قسم ہے، ٹھیک ہے۔ ایک قسم سستی کی یہ ہے کہ جب آپ مصروف تو ہیں لیکن بے مقصد مصروف ہیں، آپ صرف خوش طبعی کے لیے، بیڈمنٹن کھیل لیا آپ نے جو ہے کوئی ایسا کام کر، آپ نے دوستوں کے ساتھ دعوتیں اڑا لی، آپ ویسے ہی گھوم پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں آپ کی، یہ ساری کی ساری دوسرے نمبر پہ آتی ہیں، دوسرا انداز ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کسل ہے۔ اچھا، تیسرا ہم نے جو انداز رکھا وہ کیا ہے؟ جب آپ ایسے کاموں میں الجھے ہوئے ہوں جو نہ خوش طبعی کا باعث ہوں اور نہ آپ فارغ ہو سکیں، مثلا آپ کچھ ایسے کام کر رہے ہیں، بالکل بیکار سے کام، آپ کے گھر میں پرانا ریڈیو پڑا ہوا ہے، آپ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، نہ وہ آپ سے ٹھیک ہوتا ہے، نہ اس کی جان چھوٹتی ہے، نہ آپ کی جان چھوٹتی ہے، آپ ایسے ہی گھر میں جو ہے وہ ٹہل رہے ہیں، ایسے ہی کبھی فلاں آنٹی کا کوئی کام کر رہے ہیں، فلاں بھائی کا کوئی کام کر رہے ہیں، فلاں دوست کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں، اس نے ایئرپورٹ جانا تھا، آپ بھی پہنچ گئے ایئرپورٹ، مطلب بزی تو آپ ہیں، نہ آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں اور نہ آپ فارغ ہیں۔ تو یہ تیسری قسم کا کسل ہے، سستی ہے۔ سستی ہم اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس کو ڈیفائن ایسے کیا تھا، آپ کو خیر اور فلاح نہیں مل رہی، تینوں صورتوں میں نہیں مل رہی۔ جب آپ صرف بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کچھ نہیں کر رہے، تو تب بھی آپ بیکار ہیں۔ جب آپ کچھ کر رہے ہیں لیکن آپ کو کوئی خیر اور فلاح نہیں مل رہی، آپ صرف انجوائے کر رہے ہیں، تب بھی آپ کو وہ مقصد آپ کا گول ہی نہیں اچیو ہو رہا۔ اور تیسرا، آپ بزی بھی ہیں، آپ انجوائے بھی نہیں کر رہے ہیں، تو بے مقصد آپ پھر ٹر رہے ہیں۔ یہ جو 3 چیزیں ہم انشاءاللہ ان کو آج ڈسکس کریں گے، تو ہم ان کو سستی کہہ کر اس کو آگے ہم انشاءاللہ لے کر جا رہے ہیں جی۔ اچھا، یہ ہم نے ریپیٹ کر دیا آپ لوگوں کے لیے جی۔ قرآن کیا کہتے ہیں آپ کو؟ مومن کا طرز عمل کیا ہے؟ مومن کا طرز عمل یہ ہے جی، مجاہد بنیے، منافق نہ بنیے، مجاہد بنیے۔ مجاہد کیسے بنیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کو تکلیف بھی کوئی نہیں ہے، جہاد سے پیچھے رہنے والوں کے لیے عذر ہے کہ اگر آپ لنگڑے ہیں تو آپ نہ جائیں جہاد پہ، کوئی بات نہیں، اگر آپ اندھے ہیں آپ نہ جائیں جہاد پہ، کوئی بات نہیں، آپ کا کوئی اور معذوری ہے آپ نہ جائیں جہاد پہ، کوئی بات نہیں، آپ سے کوئی نہیں پوچھنے والا، لا یہ اولو ضرر ہے۔ لیکن ایک آدمی غیر اولو ضرر ہے، آپ کو تکلیف بھی کوئی نہیں ہے، مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے، سب لوگ جہاد میں بھی جا رہے ہیں لیکن آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی اگینسٹ دوسرے وہ لوگ جو آپ کی طرح کے بالکل ٹھیک تھے، وہ جہاد فی سبیل اللہ میں پہنچ گئے ہیں، مال لے کر بھی پہنچ گئے ہیں، جان لے کر بھی پہنچ گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہیں۔ آپ یہ کبھی مت سوچیں کہ آپ گھر میں تکیے لگا کے سوئے ہوئے ہیں اور وہ میدان میں آدمی کھڑا لڑ رہا ہے، دونوں برابر ہیں۔
فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدوں کو ہم یاد رکھیے فضیلت دی ہے جو اپنا مال لگاتے ہیں، اپنی جان لگاتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھر میں بیٹھنے والوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہاں اگر یہ جہاد نفلی ہے تو کوئی بات نہیں، بیٹھنے والوں کا بھی نقصان اتنا نہیں ہے، ان کے ساتھ ہم نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، ان کو جنت ملے گی، لیکن وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، جو لڑنے والے تھے، جہاد کرنے والے تھے، مجاہدین تھے، ان کو بیٹھنے والوں کے مقابلے میں اللہ اجر عظیم سے عطا فرمائے گا۔ درجات منہ، اپنی طرف سے درجے دے گا، ومغفرتاً، بخششیں عطا کرے گا۔ ممکن ہے گھر میں بیٹھنے والا وہ کسی گناہ میں پکڑا جائے، ان کے اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ ورحمتاً، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتوں میں جگہ دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آپ تصور کیجئے، امام قرطبی فرماتے ہیں لا يستوی من جاہد من المؤمنین بنفسہ ومالہ ومن لم یخرج للجہاد ولم یقاتل اعداء اللہ، وہ آدمی جو اپنا مال اور اپنی جان لے کر لڑا اور وہ آدمی جو اللہ کے دشمنوں سے نہ لڑا، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ففیہ الحث علی الخروج للجہاد والترغیب فی ذلک، اس آیت میں ایک تو آپ کو جہاد کے لیے اکسایا گیا ہے، جہاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، والترہیب من التکاسل، اور سست بن کر، کاہلی اور غفلت کا لبادہ اوڑھ کر گھر میں بیٹھنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے، والقعود عنہ من غیر عذر، کہ آپ بغیر عذر کے گھر میں بیٹھے رہیں، اس سے آپ کو تنبیہ کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے ایک آدمی محنت کر گیا، اس نے پا لیا، ایک آدمی نے محنت نہیں کی، اگرچہ یہ جہاد نفلی ہے، یا اگرچہ اس میں کوئی اتنی ضرورت کی بات نہیں، کئی لوگ سمجھتے ہیں یہ میرے محنت کرنا اتنا کون سا ضروری ہے، اور بھائی کوئی بات نہیں ضروری نہیں، لیکن جب وہ آگے نکل جائیں گے نا، پھر آپ نے پیچھے سے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آپ نے نہیں کیا تھا۔ ہمیشہ یاد رکھیے کام کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اور وہ جب ہوتا ہے تو آپ کام کر سکتے ہیں، جب وہ وقت نہیں ہوتا تو آپ سے رہ جاتا ہے، تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں فالنفاق یورث الکسل فی العبادۃ لا محالۃ، اگر آپ کے دل میں منافقت ہے تو یہ لا محالہ طور پر آپ کے اندر کسل، سستی پیدا کرے گی۔ یہ منافقت کبھی بھی آپ کو خیر تک نہیں پہنچنے دے گی، جس خیر کو ہم نے کہا کہ اس تک پہنچنا، فلاح تک پہنچنا ضروری ہے، یہ منافقت آپ کو نہیں، کیونکہ یہ آپ کے اندر سستی پیدا کرے گی۔ تو اس بات کا آپ خیال رکھیں۔ ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر تم میں سے کسی کو زیادہ عطا کیا ہے تو تم اس بات کی تمنا نہ کرو کہ تمہیں بھی وہ ملے، تمہارے اندر یہ تڑپ، تمہارے اندر یہ لالچ نہیں ہونی چاہیے کہ تمہیں بھی ملے۔ کیوں؟ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں نے جو کچھ کمایا انہیں وہ ملے گا، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں نے جو کچھ کمایا وہ ان کو ملے گا۔ مراد کیا ہے؟ مرد و عورت اپنا حق خود کماتے ہیں۔ اگر آج کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، جاہ و جلال ہے، رتبہ ہے، تو دوسرے لوگ جو اس سے محروم ہیں، ان کے پاس نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کمانے والے نے کما لیا، نہ کمانے والے نے نہیں کمایا۔ اس آیت سے ایک تو امام سعدی فرماتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی طرح بننے کی کوشش نہ کریں، مردوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے، مردوں کو اللہ نے طاقت دی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ لڑنے کی طاقت نہیں دی۔ عورتوں کو جو طاقت دی ہے وہ گھر میں مرد سے ایسا لڑتی ہیں کہ بڑے بڑے مجاہدین کو پچھاڑ دیتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں اور مردوں کو عورتوں والے حقوق کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے الگ الگ تقسیم رکھی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو اصل ہمارے ٹاپک سے متعلق ہے، ولا صاحب الفقر والنقص حالۃ الغنا والکمال تمنیا مجردا،
کہتے ہیں یہ بھی کسی آدمی کے لیے درست نہیں ہے. ایک آدمی فقیر ہے, ایک آدمی کے پاس کچھ کم ہے, تو وہ غنی اور وہ باکمال آدمی کے بارے میں صرف تمنا ہی کرتا رہے, یہ بھی درست نہیں ہے. لأن هذا هو الحسد بعینہ, کیونکہ یہ تو عین حسد ہے جو آپ نے نہیں کرنا. تمنی نعمت اللہ علی غیرک ان تکون لک ویسلب ایاہا, حسد کیا ہے؟ آپ کے دوست کے پاس جو نعمت ہے, آپ اس نعمت کو اپنے پاس لانے کے لیے اور اس کے پاس نہ رہے, اس بات کی تمنا کریں. ٹھیک ہے, یہ اس کی بجائے آپ کو کیا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ لوگ بجائے اس کے کہ صرف تمنا کریں, آپ تھوڑی سی محنت کر لیں. اس طرح کیا ہوگا, اگر آپ صرف تمنا کریں گے, آپ ہمیشہ ہی اپنے بستر پر لیٹے رہیں گے, زمین کے ساتھ چمٹے رہیں گے, باطل تمنائیں, باطل آرزویں آپ کے دل میں پیدا ہوں گی. آپ اٹھ کر کام کرنے کی نہیں سوچیں گے, آپ اٹھ کر حرکت کرنے کی نہیں سوچیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ صرف اسی کا ہے, اللہ نے اس کو دیا, غلط کیا نعوذ باللہ. حالانکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے للرجال نصیب مما اکتسبوا, یہ جو ان کو ملا ہے, جو ان کے پاس ہے, وہ انہوں نے کمایا ہے. وللنساء نصیب مما اکتسبن, اور جو عورتوں کے پاس ہے وہ انہوں نے کمایا ہے. ٹھیک ہے, فکل منہم لا ینال غیر ما کسبہ وتعب فیہ. یہ بہت اہم بات ہے. امام سعدی فرماتے ہیں کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس کو غیر کی کمائی ملے, جب تک وہ خود نہ کمائے اور اس کے اندر تھکے نہیں, اپنے آپ کو تھکائی نہیں, تب تک کسی آدمی کو دوسرے کا ایسا نہیں مل سکتا. کمانا پڑتا ہے, حاصل کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے تھکنا پڑتا ہے. اور جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے, کبھی بھی آپ کو دوسرے کا حق نہیں مل سکتا. تو یہ تو ہو گیا مردوں اور عورتوں کا. ایک ہم نے آگے جو ٹاپک دیا آپ کو, کیا ہر مرتبہ عذر ہی کیے جائیں؟ یہ بھی ایک بات ہے نا, ہر مرتبہ عذر ہی کیے جائیں. آپ کے پاس کام نہ کرنے کے 100 بہانے ہوتے ہیں. میرے پاس کیپٹل نہیں ہے, میرے ابو میرا ساتھ نہیں دیتے, میری فیملی ایسی ہے, اور میں کیا کروں, مجھے آتا ہی نہیں ہے. مطلب آپ کے پاس 100 بہانے ہیں کام نہ کرنے کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہانہ ان لوگوں کا ذکر کیا جو جہاد پر نہیں جاتے. دیکھیے ذرا, فرمایا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ, جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے, گھر میں بیٹھے رہے, وہ بڑے خوش تھے. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, وہ ناپسند کرتے تھے کہ اپنا مال لگائیں اللہ کے راستے میں. یہ رسک نہیں لینا چاہتے تھے, وہ ناپسند کرتے تھے کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں لگائیں. اسی طریقے سے وہ یہ بات بھی ناپسند کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا مال لگائیں, اپنی جان لگائیں, اللہ کے راستے میں لگائیں. وقالوا لا تنفروا فی الحر, اور آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے اتنی گرمی میں نہ جانا یارا, اتنی گرمی میں نہ جانا. سبحان اللہ. آپ تصور کیجئے کہ ان کو لگتا تھا کہ گرمی ہے, ان کو لگتا تھا کہ گرمی, اتنی گرمی میں کون جاتا ہے بھائی. لیکن جانے والے گئے, اتنی ہی گرمی میں گئے, اسی سختی میں گئے جس سختی میں یہ لوگ نہیں گئے, انہی دنوں میں گئے, اور اسی جگہ گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے. اور یہ لوگ یہی سوچتے رہے اتنی گرمی میں کون نکلتا ہے. ایک بات پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائی, قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون, ان سے کہو جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے, جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے, اگر یہ بات سمجھ جائیں تو. دیکھیے آپ کا مستقبل خراب ہو سکتا ہے, خطرناک ہو سکتا ہے. اگر آپ ہمیشہ بہانے ہی ڈالتے رہے تو بہت سارے لوگوں کی طرح آپ بھی اپنے مستقبل کو خراب کر بیٹھیں گے. کتنے لوگ آپ نے نہیں دیکھے, کتنے لوگ جن کے بارے میں آپ خود ایک دوسرے کو مثالیں دیتے ہیں, اس کا دادا بہت بڑا آدمی تھا لیکن یہ نکما نکلا. کیوں؟ کیونکہ وہ نکما تھا. اس کے دادے نے شاید بہت کمائیاں کی ہوں گی لیکن اس نے سب اڑایا, کیونکہ اس نے دادے کی طرح نہیں کیا. یہ جو ہم مثالیں دے رہے ہیں, زیادہ تو ہمارا فوکس دین کے معاملے میں سستی کو دور کرنے کا ہے, لیکن آپ ان ساری مثالوں کو اپنی دنیا کے اوپر, ہر اس نکمے آدمی کے اوپر جو صرف آرزویں کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا, اور لوگوں کے بارے میں یہ سوچتا رہتا ہے وہ فلاں کے پاس
فراری ہے، فلاں کے پاس سیوک ہے، فلاں کے پاس جو ہے وہ مرسڈیز ہے جی، اور بی ایم ڈبلیو ہے، اور اس کی کوٹھی دیکھو، اور اس نے برانڈ سے کپڑے لیتا ہے، سبحان اللہ۔ بھائی آپ لے لیتے نا، آپ محنت کر لیں۔ کتنے لوگ آپ نے نہیں دیکھے جنہوں نے محنت کی اور دنیا کے معاملات میں بھی محنت کی اور وہ بہت آگے تک چلے گئے؟ اور اسی طرح کتنے لوگ دین کے معاملات میں، کتنے بڑے بڑے مشائخ کو میں جانتا ہوں، علماء کو میں جانتا ہوں، جن پر بڑے بڑے تاجر جانے دیتے ہیں اور وہ اپنی ابتدا میں کچھ بھی نہیں تھے، ایک طالب علم جیسے مدرسوں سے روٹیاں کھاتا ہے ویسے تھے، لیکن پہنچتے پہنچتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ وہ کام کرتے رہے، محنت کرتے رہے، پہنچتے پہنچتے آج وہ ایسی جگہوں پر ہیں کہ لوگ جانے دیتے ہیں۔ ہم جیسے طالب علم، کتنے مشائخ ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری عمر ان کو لگا دے۔ تو مستقبل بہت خطرناک ہو سکتا ہے اگر آج آپ نے قافلے کا ساتھ نہ دیا۔ فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، جب آپ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، آپ نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں اور ساتھ والا دیہڑی لگا رہے ہیں، آپ فیس بک پہ سارا دن ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ارطغرل دیکھ رہے ہیں، عثمان دیکھ رہے ہیں، اور آپ کا ساتھ والا محنت کر رہا ہے، وہ اسی فیس بک سے کمائیاں کر رہا ہے۔ آپ نمازیں چھوڑ رہے ہیں اور ساتھ والا اسی وقت میں تہجدیں پڑھ رہا ہے۔ فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، ان سے کہو کچھ نہ کچھ تم ہنس لو، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، لیکن بہت زیادہ رو لو، بہت زیادہ رو لو۔ تمہیں رونا چاہیے، جو تم کر رہے ہو نا یہ بالآخر تمہیں رلائے گا۔ جزاء بما كانوا یکسبون، یہ بدلہ ہوگا اس کا جو تم نے کمایا۔ اگلا نیکیاں کماتا رہا اور تم گناہ، تو بدلہ تو ملے گا نا۔ ایک آدمی تھکتا رہا اور ایک آدمی سوتا رہا، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ سوچیے نا ذرا۔ وہ اللہ جو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا کھاتا لگائے گا، آپ کے ایک ذرے کو بھی کھاتے میں نوٹ کرے گا، اور آپ کے ایک ذرے کا بھی وزن ہوگا، اور آپ اپنے کھاتے میں ایک ایک ذرے کی نیکیاں یا غلطیاں دیکھیں گے۔ وہاں آپ سوچئے ایک آدمی تہجدوں میں مصروف تھا اور ایک آدمی فیس بکوں میں مصروف تھا، بڑا فرق پڑ جائے گا جی، بڑا فرق پڑ جائے گا، کمائیوں میں بہت پیچھے رہ جائیں گے آپ۔ ایک آدمی نیٹ فلکس کے اوپر انگریزوں کی فلمیں دیکھتا رہا، اور ایک آدمی رات بھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر یہ مانگتا رہا اللہ تو مسلمانوں کو فتح دے۔ بڑا فرق ہے جی۔ امام سعدی فرماتے ہیں ایک بات یاد رکھیے، ان الامۃ المستضعفہ ولو بلغت فی الضعف ما بلغت، اگر امت کمزور بھی ہو نا، اور کمزوری میں بھی کسی لیول پہ پہنچی، اتنی کمزور ہو جائے، لا ينبغي لها ان يستولي عليها الكسل عن طلب حقها، تب بھی امت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے کہ وہ سستی کو اپنے اوپر غالب ہونے دے۔ ولل ایاس من ارتقائها الى اعلی الامور، اور یہ جائز بالکل نہیں ہے کہ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے مایوس ہو جائیں کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ ترقی نہیں کر سکتے، آپ اوپر والی پوسٹ پہ نہیں جا سکتے۔ آپ کتنے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنیں گے یہ حضرت، ہم تو حضرت صاحب کی طرح نہیں ہو سکتے نا۔ کیوں نہیں ہو سکتے بھائی؟ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے کیسے ہوتا ہے، خصوصاً اذا كانوا مظلومین، كما استنقذ اللہ امت بنی اسرائیل الامت الضعیفہ من اثر فرعون وملئہ۔ کہتے ہیں دیکھیں آپ ذرا، فرعون نے بچوں کو قتل کیا تھا، عورتوں کو اس نے مزدور بنایا تھا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی چنگل سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ آپ کیوں مایوس ہو رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو نہیں کرے گا؟ اللہ آپ کو آگے لائے گا، اللہ ایسے ہی فرعونوں کی بستیاں آپ کو عطا کرے گا، لیکن آپ ہاتھ تو چلائیں۔ جب آپ نہیں دیکھیے، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا نا کہ ادخلوا مصر انشاء اللہ آمینین، داخل ہو جاؤ شہر میں امن کے ساتھ، کہتے تھے یا موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ تو جا، تیرا رب جا کے لڑیں، ہم ادھر ہی بیٹھے، ہم نہیں لڑنے والے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو 40 سال ایک میدان میں رکھا، ان کو آگے نہیں کیا، پھر
40 سال کے بعد ان کی اگلی نسل آئی، ان کے اندر تھوڑی سی حریت تھی، تھوڑا سا جذبہ تھا، انہوں نے لڑا اور وہ شہر فتح کر لی ہے۔ وہی جو ان کے باپ دادا کہہ رہے تھے ہم نہیں لڑ رہے، تو جاؤ تیرا اللہ جا کے لڑے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ کوئی مسلمانی والا انداز نہیں ہے کہ آپ کسی آدمی کے مال کے اوپر مر مٹیں، کسی آدمی کے عہدے کے اوپر مر مٹیں، کسی آدمی کی جو ہے نا لیموزین کے اوپر مر مٹیں، کسی آدمی کی کوٹھی کے اوپر مر مٹیں اور اپنے آپ کو خادم اور غلام سمجھیں۔ آپ آگے بڑھیں، آپ محنت کریں، آپ اپنے آپ کو پیش کریں، اپنا خون بہائیں، اپنا پسینہ بہائیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کافروں کو تو محنت کرنے پر دے اور مسلمانوں کو نہ دے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوچ غلط ہے۔ اور غلط سوچ کہاں سے آئی؟ سارا دن جب ہم نے بیٹھ کر کام نہیں کرنا، سستی کا مظاہرہ کرنا ہے، اور ہم نے کبھی اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ ہی نہیں کیے، کبھی ہم نے گولز بنائی نہیں کہ ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے، کبھی ہم نے وہ سٹیپ بنائی نہیں جن سٹیپس پر چڑھ کے ہم نے اوپر تک جانا ہے، پھر بتائیے ہم کیسے کچھ کر سکتے ہیں؟ اس بات کا خیال رکھنا میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو کبھی بھی آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، کبھی بھی نہ سمجھیں۔ آپ کمزور ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولے گا۔ دیکھیے کب ایسا ہوا کہ آپ نے لاٹھی دریا کے اندر ماری، دریا پہاڑ بن گیا؟ جی ایسا کب ہوا؟ لیکن ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مارا اور دریا پہاڑ بنا، لیکن اس کے لیے بنی اسرائیل کو فرعون کا علاقہ چھوڑ کے نکلنا پڑا تھا۔ تو کچھ کرنا پڑے گا، اور کرنے کے لیے آپ کو اپنے بارے میں، اپنے اس وقت کے بارے میں، اپنی سستی کو چھوڑ کر کچھ سوچنا پڑے گا۔ اچھا جی، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیکار لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں فَإِنَّ الْعَبْدَ اِذَا كَانَ زَاهِدًا بَطَّالًا فَسَدَ أَعْظَمَ فَسَادِ هَؤُلَاءِ لَا يُعَمِّرُونَ الدُّنْيَا وَلَا الْآخِرَةَ۔ آدمی جب نکما ہو، بالکل لاپرواہ، اس کو دنیا کے کسی کام سے کوئی سروکار ہی نہ ہو، یہ آدمی بہت بڑا فساد مچاتا ہے۔ یہ اپنی ساری زندگی میں نہ دنیا کماتا ہے نہ آخرت کماتا ہے، نہ اس نے اپنی دنیا بنائی نہ اس نے اپنی آخرت بنائی۔ کہتے ہیں یہ سب سے بڑا فسادی آدمی ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ اس نے کچھ نہیں کیا تو پھر اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا قصور ہے، اس نے کیوں کچھ نہیں کیا؟ یہ کچھ کر سکتا تھا نا، آپ اپنا ہاتھ چلا کر کسی ظالم کو روک سکتے تھے نا، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ فرماتے ہیں کما قال عبداللہ ابن مسعود، جیسے عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تھا انی لاکرہ ان اری الرجل بطالا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے میں بالکل اچھا نہیں لگتا مجھے کوئی آدمی نکما آدمی، لیس فی امر دنیا ولا فی امر الاخرہ، نہ دنیا کو کوئی کام کر رہے ہیں، چلو یار تم تجارت کر لو، چلو تم کوئی نوکری کر لو، چلو تم کوئی بزنس کر لو، چلو تم کوئی فیکٹری لگا لو، چلو تم چھوٹا سا ٹھیا لگا لو، لیس فی امر دنیا ولا فی امر الاخرہ، نہ آخرت کو کوئی کام کر۔ ایک آدمی 16 سال کی عمر میں اس نے اسکول چھوڑا، اور 26 سال اور 36 سال کی عمر تک وہ بیکار ہے، کچھ کر ہی نہیں رہا۔ کیوں؟ ابا جان کی فیکٹری ہے، یہ کیوں نہیں جا رہا؟ بس میں تھوڑا ایسے ہی گھومتا پھرتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں وَهَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، یہ تو جہنم والے لوگ ہیں بھائی۔ مسلمان ایسے اتنا نکما کب ہوا؟ مسلمان اتنا بیکار کہ مسلمان سے کچھ ہو ہی نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے تھے وَجَعَلَ الْكَسْلَ وَالرَّاحَةَ مِفْتَاحَ الْخَيْبَةِ وَالْحِرْمَانِ، یہ جو سستی ہے اور یہ آرام طلبی ہے، آرام طلبی، وہ نہیں جی میں دھوپ میں زیادہ کام نہیں کر سکتا، اچھا جی کوئی بات نہیں، اور میں تھوڑے والا کام زیادہ نہیں کر سکتا، چلو جی کوئی اور کر لو، اور مجھ سے کمپیوٹر کے آگے اتنی دیر نہیں بیٹھا جاتا۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کیجئے، کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنی بدبختی اور محرومی بنائی ہے نا، اس کی چابی اس آرام طلبی کو اور اس سستی کو بنایا ہے۔ اگر آپ اس سستی اور اس آرام طلبی کا ایک مکسچر دیکھنا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں اس کا نام ہے ہڈ حرامی۔ کہ آدمی اتنا نکما اور بیکار ہو کہ یہ آدمی دنیا میں کوئی ایک لسٹ بنائے کہ یہ لوگ دنیا میں چل رہے ہیں، یہ آدمی صرف گوشت پوشت کا ایک لوتھڑا ہے، دنیا میں کسی کھاتے کا نہیں ہے، اور نہ آخرت کما رہا ہے۔ اتنا نکما، یاد رکھیے۔ ہاں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ دنیا نہیں کما رہے تو آخرت میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو سب سے اچھی بات ہے۔ اور کبھی ایسا ہے کہ آپ آخرت میں اپنے فرائض وغیرہ پورے کر رہے ہیں لیکن دنیا میں آپ بہت اچھے بزنس مین ہیں، ویل اینڈ گڈ،
لیکن ایسی کیا بات ہے، آپ سارا دن بیٹھ کے فلمیں دیکھیں، سارا دن بیٹھ کے فیس بکوں پہ کمنٹ کریں اور لائکس کریں اور ریلز دیکھیں اور ٹک ٹاک دیکھیں، اور پھر آپ کہیں او جی اللہ نے مقدر ایسے بنایا ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توہین ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقدر بنایا ہے، لیکن کم سے کم آپ اس مقدر کو اچھا کرنے کے لیے تو اللہ سے درخواست کریں۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں وَأَمَّا الْكَسَلُ فَيَتَوَلَّدُ عَنْهُ الْإِضَاعَةُ وَالتَّفْرِيطُ وَالْحِرْمَانُ وَأَشَدَّ النِّدَامَةُ، جو سستی ہے اس سے ایک تو آپ کی عمر ضائع ہوتی ہے، بندی کی جوانی لنگی ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکا، آپ کی زندگی میں کچھ حاصل نہیں ہوتا، محروم رہتے ہیں آپ، اگلے کما کما کے گھر بنا لیتے ہیں، آپ وہی پرانے سے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، اگلے کما کے محنتیں کر کے وہ گاڑیاں لے رہے ہیں، آپ اسی طرح پرانے چھکڑے سے موٹر سائیکل پہ پھر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اشد الندامہ، کہتے ہیں پھر جب آپ کی جوانی گزر جاتی ہے نا جی، ابھی تو جوانی ہے، مطلب آپ پیدل بھی چل لیتے ہیں، موٹر سائیکل بھی چلا لیتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب آپ کی جوانی گزر جاتی ہے، ماں ہے تو وہ اپنے بچوں کو، اچھا ابھی تو بچی ہے نا کوئی بات نہیں ہے، اتنی توجہ، اور سارا دن ماں بیٹھ کے فیس بک دیکھ رہی ہے، سارا دن ماں بیٹھ کے ارطغرل لگا کے بچیوں کو بھی دے رہی ہے اور خود بھی دیکھ رہی ہے، تو ایک وقت آتا ہے پھر جب وہ بچیاں اس کی بات نہیں مان رہی ہوتی، جب ایک وقت آنے کے بعد باپ اپنی اولاد سے محروم ہوتا ہے، اس کی فرما برداری سے محروم ہوتا ہے، یا جو اولاد ہے وہ اپنی جوانی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، اور اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ اب آپ سے موٹر سائیکل بھی نہیں چلتا، پھر آپ اسی طرح غریبوں کی ایک جھونپڑی میں رہ رہے ہوتے ہیں اور کوس رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو نہیں دیا۔ نہیں بھائی، اللہ تقسیم کر رہا تھا، اللہ نے آپ کو جوانی کی قوتیں دی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیے تھے، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں، آپ نے صرف وقت ضائع کیا۔ جب لوگ ریڑھیوں سے لے کر اور اوپر تک پہنچے تھے، تب آپ ایک فیکٹری سے لے کر ریڑھی تک پہنچے ہیں۔ واشد الندامہ وہو مناف لارادہ والعزیمہ التی ہی ثمرۃ العلم، کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اپوزٹ ہیں، کسی ارادے والے کے، کسی عزم والے کے اپوزٹ ہیں، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتی یہ چیزیں۔ آگے دیکھیے، سستی اہل خیر کی روش کبھی بھی نہیں ہے، جتنے اہل خیر کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، سستی ان کا انداز نہیں ہوتا جی۔ دیکھیے فرشتوں کا مثلا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، یسبحون اللیل والنہار، وہ دن رات اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں، لا یفترون، ذرا سا بھی بریک نہیں لگاتے، ذرا سا بھی نہیں رکتے، دن رات لگے رہتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت دین کے اندر ذکر کیا، جب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں قرض کے حوالے سے پوری ایک ڈیٹیل میں نا، سب سے بڑی آیت جو قرآن کی ہے وہ یہ والی ہے 282، ہم نے اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا ہے۔ فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، آپ مثلا ڈیلی بیسس پہ آپ کو کام کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو صفحہ نہیں ملا، پیج نہیں ملا، مطلب دیکھیے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس لیول پہ آگے سمجھائی یہ بات، آپ کو پیج نہیں ملا، یا آپ کیا کر رہے ہیں، لکھنا ہے، آپ کو پین ہی نہیں مل رہا، بھائی پین ہے، بھائی پین ہے، آپ کو پین نہیں مل رہا، اچھا چھوڑو یار کیا کرنا، لکھنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیول کی بھی سستی آپ نے نہیں کرنی، ولا تسأموا، آپ نے اکتانا بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ چھوٹا سا ہے اس کو کیا لکھنا، ٹھیک ہے، صغیرن او کبیر، چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنا ہے، اس کی ڈیٹ بھی لکھنی ہے، ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ وادنی الا ترتابوا، یہ اللہ کے ہاں بھی زیادہ بہتر ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے، انصاف کی بات یہ ہے کہ سب لکھو، یہ تمہیں کل جب گواہی کی ضرورت پڑے گی تو تمہارا لکھا ہوا زیادہ مضبوط گواہی ہوگی، اور جب تمہارے پاس لکھا ہوا ہوگا تو زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ تم لوگ شک شبے میں نہ پڑو، کل اختلاف تو میں تمہارے اندر نہ آ جائے۔ الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، ہاں ایک صورت ہے، آپ ڈیلی بیسس پہ ساتھ والی دکان سے کوئی صابن چیزیں منگوا لیتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ آپ ادائیگی کر دیتے ہیں تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ نہ لکھیں، لیکن اس کے علاوہ جتنے معاملات ہیں وہ آپ لکھیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا ولا یسم الانسان من دعاء الخیر وان مسه الشر فیئوس قنوط، انسان کیا ہے، ہمیشہ اللہ سے خیر ہی مانگتا رہتا ہے، خیر ہی مانگتا رہتا ہے، خیر ہی مانگتا رہتا ہے، لیکن مانگتا رہتا ہے، اکتاتا کبھی نہیں ہے، اللہ اس دفعہ خیر نہیں چاہیے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، دیکھو تم نے کمزور نہیں پڑنا،
تم نے پریشان نہیں ہونا، مشکلیں ہیں نا، کوئی بات نہیں، تم نے اپنی ہمت نہیں ہارنی، تم نے پریشان نہیں ہونا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم اوپر جا کر رہو گے، تم ترقی پا کر رہو گے، تم غالب آ کر رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوئے، اگر تم مومن ہوئے۔ یہاں پہ آدمی سوچتا ہے کہ ان لوگوں کے ملک ایسے ہیں، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ملکوں میں ایسے کیا ہوا ہے۔ نہیں بھائی، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر آج تمہیں زخم لگے ہیں تو ان لوگوں نے بھی زخموں سے نکل کے آئے ہیں، وہ لوگ بھی، ان لوگوں کو بھی ایسے ہی زخم لگے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں ہم لوگوں کے بیچ میں پھیرتے رہتے ہیں، کبھی ہم ایک کو اوپر کر دیتے ہیں، کبھی دوسرے کو کر دیتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کو، اور وہ لوگ جن کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کو گواہ بناتا ہے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانچ لے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ ظالم ہوتے ہیں جن کو اللہ نے جوانی دی، ساتھ والے کو بھی جوانی دی، کافر بھی ایسی ہی جوانی ہوتی ہے ان کی بھی، لیکن وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ اور میں ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سستی کبھی بھی اہل خیر کی روش نہیں رہی، یہ بات یاد ہے۔ آپ ہمیشہ کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی محنت کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ ساتھ میں ایک کام جو اہم ہے وہ کرنا ہے کہ اپنے اہداف پر آپ نے توجہ دینی ہے، اپنے اہداف پر آپ نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کرنے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے اور آپ دائیں بائیں گھوم رہے ہیں۔ مثلا میں نے جانا ہے کراچی، میں کراچی جانے کے لیے ہر ریڈی والے سے کبھی کسی سے چپس کھا رہا ہوں، کبھی کسی سے میں جو ہے نا وہ ادھر اس کی برفی بڑی مشہور ہے وہ کھا رہا ہوں، کبھی کسی کے پاس ادھر میں جو ہے نا وہ پارک میں گھوم کے آ جاؤں، پارک بڑا مشہور ہے، ان کا زو بڑا اچھا ہے، فلاں میں منسٹر سے مل کے آ جاؤں، اس علاقے میں رہتا ہے، تو پھر تو میں مہینے کے بعد کراچی پہنچوں گا نا۔ اپنے اہداف پر فوکس کیجیے۔ دیکھیے قرآن مجید میں ایک واقعہ آیا ہے سورہ صاد کے اندر، فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب سلیمان علیہ السلام کے سامنے شام کے وقت بہت پیارے بہت اچھے گھوڑے یا گھوڑیاں لائی گئیں تو وہ ان میں مشغول ہو گئے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، وہ ان میں مشغول ہو گئے، مفسرین کہتے ہیں ان کی عصر کی نماز رہ گئی۔ تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگے میں اس خیر اس مال کے اندر اتنا مشغول ہو گیا، میں نے اس کو اتنا اس محبت دے دی کہ میں اپنے رب کے ذکر سے بھی غافل ہو گیا، یہاں تک کہ سورج وہ حجاب کے پیچھے چلا گیا، یعنی سورج غروب ہو گیا۔ ردوها علیہ، کہنے لگے ان گھوڑوں کو واپس لاؤ۔ فطافق مسحا بالسوق والاعناق، تو سلیمان علیہ السلام، اس کی اب دو تفسیریں ہوتی ہیں، ایک تفسیر تو یہ ہے کہ وہ ان کو پھر ہاتھ پھیرنے لگ گئے کہ اچھا مال ہے میرا، کوئی بات نہیں، اور ایک یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے دل میں ان کی نفرت بٹھانے کے لیے، حالانکہ وہ گھوڑے بڑے خوبصورت تھے اور بہت اچھے قسم کے تھے، اپنے دل میں ان کی نفرت بٹھانے کے لیے ان کو گردنوں پہ ان کی پاؤں پہ مارنے لگے، اپنا غصہ نکالنے لگے کہ میں اپنے رب کے ذکر سے رہ گیا۔ دیکھیے یہ جو وقت ہے جب آپ اپنے رب کے ذکر سے رہ گئے، اس کے اندر مشغول کس نے کیا آپ کو؟ آپ کے مال نے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کے رب کا ذکر آپ کے سامنے فوکس ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہو گیا، غلطی ہوتی ہے انسان کے اندر، غلطی بھی اس کو نہ کہیں آپ، بہرحال یہ ایک امتحان ہوتا ہے، کسی کا بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیواروں پہ کچھ پردے ٹانگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہٹا دو، یہ میرے رب کے یاد میں مخل ہوتی ہے، یہ میری رب کے یاد میں جو ہے نا وہ درار ڈالتی ہے، تو ایسے ہو جاتا ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے پھر اپنے فوکس کو درست کرنے کے لیے، مینٹین کرنے کے لیے اپنے ٹارگٹ کو، انہوں نے اس چیز کے بارے میں اپنے دل میں نفرت بٹھائی جس نے ان کو غافل کیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا والذین لا یشہدون الزور، یہ لوگ برے کاموں کے اوپر نہیں کھڑے ہوتے، کوئی مداری بیٹھا ہوا ہے تو اس کے پیچھے بیٹھ گئے، کوئی فیس بک پہ آ گیا ہے تو اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، بیکار کی چیزوں فضول چیزوں کے پاس سے جب بھی گزرتے ہیں اپنی عزت بچاتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، انہیں پڑھتے نہیں ہیں۔
ٹھیک ہے، ہمارے پاس بھی یہ بیکار چیزیں ہیں نا، یہ فیس بک ہو گیا، یہ نیٹ فلکس ہو گیا، یوٹیوب ہو گیا، یہ بیکار کی چیزیں ہیں. جب ان میں پڑھتے ہیں فرمایا مروا کراما، اپنی عزت بچاتے ہیں اور سائڈ سے نکل جاتے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں جن کو ان ٹک ٹاکوں نے بے عزت کیا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو ان کی ویڈیوز نے بے عزت کیا، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں. آپ آج کل تو پاکستان میں 40 ویڈیو کا سین رہا ہے نا، ہر طرف ویڈیو لیکس، آڈیو لیکس، ویڈیو لیکس، آڈیو لیکس چل رہا ہے. تو آپ اندازہ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کب فرمایا تھا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. میرے بندے ادھر نہیں پھنستے، میرے بندے جب ایسی فضول چیزوں کے پاس سے آتے ہیں بڑی عزت بچا کے نکل جاتے ہیں، وہ ان چیزوں میں نہیں پھنستے. یہ جو سکینڈلز ہیں نا، یہ اللہ کے بندوں کے نہیں آتے، یہ یاد رکھیے. آپ ان سکینڈلز کے لیے نہیں ہیں جی. آپ کے سامنے ایک گول ہے، آپ کے سامنے ایک رب ہے جس کو راضی کرنا ہے، آپ کے سامنے ایک زندگی ہے جو لگانی ہے، آپ کے سامنے ایک جنت ہے جو آپ نے حاصل کرنی ہے، آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے جو جنت میں لینا ہے. آپ کے کرنے کے بڑے کام ہیں، آپ کے کرنے کی ذمہ داری پناہ نہیں ہے. یہ لوگ کبھی بھی ہمارے وقت کے حقدار نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنا وقت دیں. آپ اندازہ کیجیے، آپ جب جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ امام کا خطبہ سنیں گے، نماز پڑھیں گے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت. اگر تم نے ساتھ والے سے یہ کہا او بھائی چپ کر جاؤ، آپ خاتون ہیں، وہ جمعہ پڑھنے کے لیے گئی ہے، کسی کا بچہ رولا ڈال رہے ہیں، آپ نے اس کو کہا چپ کر جا، فقد لغوت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے لغو کام کیا، بیکار کام کیا، یہ تیرا تھا ہی نہیں، یہ تو تیرا نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کا اچھا اسلام یہ ہے کہ جس کام میں اس کا سروکار نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، تو بھائی چھوڑ اس کو، یہ طرح کام ہے ہی نہیں. تو اپنے اہداف پر توجہ دیجیے، فضولیات سے پرہیز کیجیے. آپ کی زندگی میں بہت سارے ڈونٹس ہیں، بہت ساری لسٹ بنائیے نا، لسٹ بنائیے کہ کہاں پر یہ چیز آپ کے کام کی نہیں ہے. آپ دیکھیے ہر آدمی مسلمان جو ہوتا ہے اس کا ہر قدم بڑا قیمتی ہوتا ہے نا، وہ ہر قدم پہ دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے، یہ میرے کام کی ہے نہیں ہے، دفع کرو اس کو، آگے اور بڑے کام ہے کرنے کے. بھائی وہ ایک تصویر بڑی مشہور ہوئی تھی، میں نے زیادہ تصویریں نہیں بلکہ قرآن و حدیث لگایا اس کی وجہ سے. ایک تصویر بڑی مشہور ہوئی تھی کہ ایک لولی پاپ پڑا ہے اور چونٹیاں جا رہی ہیں اور ان کے راستے میں لولی پاپ آ گیا، انہوں نے لولی پاپ سے اپنا دائرہ دوسری طرف بنایا اور آگے نکل گئی. کسی نے اس کو بڑے اچھے انداز میں اس کو ٹائٹل دیا تھا کہ آپ ان چھوٹے چھوٹے لولی پاپس کے پیچھے نہ پڑیں، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ رکھا ہے، دنیا میں بھی رکھا ہے، دنیا میں بنایا ہی سارا کچھ اللہ نے آپ کے لیے، لیکن کب؟ جب آپ اس کو اچیو کرنے کے اہل ہوں گے. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو اپنے آپ کو اس قابل بنائیے، اپنے اہداف پر توجہ دیجیے اور فضولیات سے پرہیز کیجیے. اب زندگی کی گاڑی میں آپ کے بہت سارے تعلق والے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ بلکہ اکثر اوقات آپ کے تعلق والے آپ کو برباد کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی. دیکھیے جب ایک بچہ اسکول جا رہا ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گیمنگ زون میں جا رہا ہوتا ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے جا رہا ہوتا ہے. ہم تو کرکٹ والے لوگ ہیں، ہمارے زمانے میں تو کرکٹ کی ہوتی تھی، آج کل گیمنگ زون ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. تو والد اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے نہیں یہ طرح کام کرنے کا نہیں ہے، اس کی بجائے تم اپنی پڑھائی پہ توجہ دو. وہ سوچ رہا ہوتا ہے نہیں، اصل تو میری زندگی میرے دوستوں کے ساتھ ہے جی. پھر کیا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب اس کا دوست آگے نکل جاتا ہے اور وہ بیکار رہ جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے دوستوں کے اوپر اپنا وقت ضائع کیا. اب یہ دیکھیے میں نے جیسے بتایا نا کہ یہ کچھ کر تو رہا ہے لیکن بیکار ہے نا، اس کے کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ اپنے دوستوں کے کام تو آ رہا ہے لیکن اپنے کام نہیں آ رہا. حالانکہ ایک مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یضرکم من ضل ان اہتدیتم، اگر تم ٹھیک ہوئے نا تو دوسرا کوئی غلط بھی ہوا تمہیں نقصان نہیں، تم ٹھیک ہونے چاہیے. تمہیں ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. ان آدمی کے، ان لوگوں کے پیچھے مت چلو جن کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کیا ہوا ہے.
اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے سارے کام ایسے ہی بیکار کے ہیں، ان کے پیچھے نہ پڑو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث سنیے، بہت آپ کو فائدہ ہوگا اس کا انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو میں نے انصار کا ایک دوست تھا، اس کو کہا ہلم نسأل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنهم اليوم كثير، او ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بات کرتے ہیں، ان سے علم لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس صرف ان کی عمر 13 سال کے قریب تھی، میکسیمم جو ان کی، ویسے کچھ لوگ 10 بھی بیان کرتے ہیں، کچھ 11 بھی بیان کرتے ہیں، میکسیمم جو قول آیا ہے ان کی عمر 13 سال تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے اس انصاری دوست سے کہا کہ آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے لیکن آپ کے صحابہ بہت ہیں، ہم ان سے علم لے لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے واہ عجب اللہ کا ابن عباس، ابن عباس عجیب بات ہے یار، اترى الناس يحتاجون اليك وفي الناس من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم من ترى، تمہیں کیا لگتا ہے لوگ تم سے آ کے مسئلے پوچھیں گے؟ حالانکہ تم دیکھو تو صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ زندہ ہیں، تمہیں لگتا ہے کہ لوگ تم سے پوچھیں گے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فترک ذلک، میں نے وہ بندہ چھوڑ دیا، دوست تھا نا، کہتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ، میں نے اپنے ٹارگٹ پہ فوکس کیا، یہاں پہ المسئلہ کا مطلب ہے ٹارگٹ، میں نے اپنے گول پہ فوکس کیا۔ فَإِنْ كَانَ لَيَبْلُغُنِي الْحَدِيثُ عَنِ الرَّجُلِ فَآتِيهِ وَهُوَ قَائِلٌ فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِي عَلَى بَابِهِ۔ اب دیکھیے جب ایک ٹارگٹ سیٹ ہو گیا نا، اس کے بعد کہتے ہیں میں نے محنت شروع کر دی۔ محنت کیسے شروع کر دی؟ میں کسی بھی آدمی کے بارے میں مجھے پتا چلتا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پتہ ہیں تو میں اس کے پاس جاتا، اگر وہ قیلولہ کر رہا ہوتا میں اس کے دروازے پر ہی اپنی چادر بچھاتا اور اسی پر ٹیک لگا کے لیٹ جاتا، فتصفر الريح علی التراب، تو ہوا مٹی کو، ریت کو اڑا کے میرے منہ کے اوپر ڈالتی، فیخرج، وہ نکلتا، فیرانی، مجھے دیکھ کے کہتا یبن عمی رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، الا ارسلت الی فآتیک، مجھے بتاتے میں آپ کے پاس آتا، فقول انا حق ان آتیک، میں کہتا آپ کا حق بنتا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں، فاسألوک، میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ کہتے ہیں اب یہ ایک عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، عبداللہ ابن عباس ایسے ہی لوگوں کے پاس جاتے رہے، کچھ سوال کرتے رہے، علم پوچھتے رہے، جس کے بارے میں پتہ چلتا ہے اس کو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتہ ہے۔ فبقی الرجل حتی رآنی وقد اجتمع الناس علی، اب وہ آدمی جس کو میں نے شروع میں آفر کی تھی کہ وہ چلتے ہیں علم سیکھتے ہیں، وہ اب مجھے منہ دیکھتا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ لوگ میرے ارد گرد جمگٹھا بنا کے مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں۔ کہتا ہے ھذا الفتى اعقل منی، یہ لڑکا مجھ سے زیادہ سمجھدار تھا، یہ لڑکا مجھ سے زیادہ سمجھدار تھا۔ آپ چیک کیجئے وقت اتنا ہی گزرا، عبداللہ بن عباس نے بھی غالباً 5 6 سال 8 10 سال علم حاصل کیا ہوگا، یہ وقت اس کے پاس بھی تھا، لیکن اب اس سے مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا۔ عبداللہ بن عباس کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے لوگ آتے تھے، کیوں؟ عبداللہ ابن عباس نے وہ سستی نہیں کی جو اس نے کی، عبداللہ ابن عباس نے وہ وقت ضائع نہیں کیا جو اس نے کیا، عبداللہ ابن عباس نے وہ ٹارگٹ سیٹ کیا جو اس نے نہیں کیا، عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ٹارگٹ پہ فوکس کیا جو اس نے نہیں کیا۔ عبداللہ ابن عباس نے الخیر الفلاح، وہ جو خیر ہم نے کہا تھا نا جب آپ اس سے دور رہ جاتے ہیں، وہ خیر عبداللہ بن عباس نے پالی اور اس آدمی نے وہ خیر نہیں پائی۔ تو یہ آپ کے پاس بھی ہے، وقت آپ کے پاس بھی ہے، یہ جوانی آپ کے پاس بھی ہے، یہ عمر آپ کے پاس بھی ہے، یہی عمر لوگوں کے پاس تھی تو وہ جنتوں کے مالک بنے، یہی عمر آپ کے پاس ہے اور آپ کے رمضان بھی ایسے ہی گزر جائیں، آپ کے شعبان بھی ایسے ہی گزر جائیں، آپ کے شوال کے روزے بھی ایسے ہی گزر جائیں، یہ درست نہیں ہے نا۔ ھذا الفتى اعقل منی، بعد میں آپ کہیں گے یار یہ لڑکا بہت زبردست گیا ہے، اس کا، وہ کہتے ہیں اس کا چھکا لگ گیا، سبحان اللہ، ہمارے پاکستان میں ایسے کہتے ہیں لوگ، اس کا چھکا لگ گیا، چھکا نہیں لگ گیا میرے بھائی، اس نے محنت کی، جب اس نے رگڑے کھائی تو تم سو رہے تھے نا، تم نے سستی کی، تمہیں لگا کہ وہ کون دھوپ میں جا کے اتنے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے، سبحان اللہ، نہیں بھائی،
آپ کو نہیں پتا محنت کرنے والے کی محنت کبھی اللہ ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. اچھا ہمارے اندر ایک اور ہوتا ہے کام، یہ اسی کیٹیگری میں کہ جب آپ بزی بھی ہیں لیکن آپ کو کچھ حاصل بھی کوئی نہیں ہو رہا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بناؤ سنگھار پہ بہت وقت برباد کر دیتے ہیں. ایک چلے عورتوں کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، آپ تصور کریں مطلب مردوں کو کیا مسئلہ پیش آ گیا ہے کہ 2-2 گھنٹے ان کے تیار ہونے میں لگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہوں اسے چاہیے کہ اپنے بالوں کی عزت کرے. اگر آپ کو اللہ نے بال دیے، آپ نے بال رکھے ہوئے ہیں، آپ نے زلفیں رکھی ہوئی ہیں، آپ نے داڑھی اچھی رکھی ہوئی ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کی عزت کریں، اس کو سنبھال کے رکھیں، اس کو کور کر کے رکھیں، اس کو ڈسٹ سے بچائیں. آپ نے کرنا یہ. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ آدمی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الترجل. آپ ڈیلی بیسس پہ اپنا روٹین نہ بنائیں کہ آپ ڈیلی بیسس پہ کنگھی کریں گے. الا غبن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن چھوڑ کے کنگھی کیا کرو، ڈیلی بیسس پہ کنگھی نہیں کرنی. کیوں؟ حالانکہ اس سے مراد یہ نہیں آپ نے وہ چاؤں بن کے رہنا ہے اور اپنے بال بکھیر کے رہنے ہیں اور درویش اور صوفی، ایسی بات نہیں کر رہے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کا وقت اس کام کے لیے نہیں ہے، خاص طور پہ مردوں کا اس لیے کہ اگلی حدیث آپ کو وہ آ رہی ہے. دیکھیے اب اس کا میں کیوں ایسے کہہ رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اوپر عام طور پہ صحابہ کرام کبھی کبھی اعتراض کرتے تھے، ابو ہریرہ تو اتنے، حضرت ابو ہریرہ نے ٹوٹل 4 سال لگائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سب سے زیادہ ہیں، سب سے زیادہ ذخیرہ حدیث میں حضرت ابو بکر سے بھی زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہیں، لیکن لگائے صرف 4 سال تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اچھا ایک دفعہ حضرت امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو ہریرہ کو اپنے پاس بلایا. کہتی ہیں یا ابا ہریرہ ما هذه الاحاديث التي تبلغنا انك تحدث بها عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ یہ کہ کون سی حدیثیں تم بیان کرتے رہتے ہو جو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہو؟ هل سمعت الا ما سمعنا، تم نے وہی کچھ نہیں سنا جو ہم نے سنا ہے، ہم نے بھی تو وہ سنا ہے جو تم نے سنا ہے. وَهَلْ رَأَيْتَ إِلَّا مَا رَأَيْنَا، تم نے بھی وہی کچھ دیکھا ہے جو ہم نے دیکھا ہے. تو پھر تم اتنی حدیثیں کیسے بیان کر لیتے ہو، اتنے مسئلے تم کیسے کرتے ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا، ادھر بھی رسول اللہ نے فرمایا، ادھر بھی رسول اللہ نے. آپ کو پتہ ہے منکرین حدیث کے لیے سب سے مشکل چیز جو ہے وہ یہی چیز ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے. ان کو لگتا ہے کہ رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ کوئی جھوٹ موٹ نعوذ باللہ حدیثیں بیان کرتے تھے. تو حضرت عائشہ نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھ لیا، ماں ہونے کی حیثیت سے تو ان کا ایک روب تھا، چیز تھی. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا اماں، اے میری پیاری اماں جان، انہو کان یشغلکی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرآۃ والمکحلۃ والتصنع لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امی جی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئینہ دیکھا کرتی تھیں، سرمے لگایا کرتی تھیں، تیار ہوا کرتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بناؤ سنگھار کیا کرتی تھیں. وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا كَانَ يَشْغُلُنِي عَنْهُ شَيْءٌ، لیکن اللہ کی قسم مجھے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل نہیں کرتی تھی. دیکھیے عورت کا تو فرض ہے، مطلب حضرت عائشہ نے غلط نہیں کیا، لیکن حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اتنا بھی نہیں کرتا تھا جتنا آپ کرتی ہیں. آپ بناؤ سنگھار کرتی تھیں، تیار ہوتی تھیں، آپ کنگھی کرنا، سرما لگانا، مطلب یہ جو عورت اپنے خاوند کے لیے کرتی ہے. امی جان آپ اتنے مشغول رہتی تھی، میں نہیں رہتا تھا، میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا. تو بناؤ سنگھار پر وقت برباد کرنا درست نہیں. آپ کا وقت ہے، آپ اس کو کسی قیمتی چیز پہ لگائیے. دیکھیے آپ چاہے ان بڑے بڑے
جو دنیا کے بلینرز ہیں ان کو آپ دیکھیے، وہ بغیر برانڈ کی اور بغیر کسی تیاری کے سادے سادے کپڑوں میں آتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے جو چیز کام کرتے ہوئے آپ کو حاصل ہوتی ہے وہ اچھی پتلونیں پہنتے ہوئے حاصل نہیں ہوتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھا لباس، خوش لباسی نہ کریں، صرف اتنی بات ہے کہ آپ کا وقت ان کاموں کے لیے نہیں ہے۔ یہ کام آپ کو مطلب ایک آدمی 1 گھنٹے میں کچھ مزید کر سکتا تھا، وہی گھنٹہ آپ نے تیار ہوتے ہوئے لگا دیا، تو ایسے بات درست نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور اہم بات جس میں ہم عام طور پر اپنا نقصان کرتے ہیں اور پیچھے رہ جاتے ہیں، فیملی کے ساتھ ہم وقت سپینڈ کرتے ہوئے، فیملی کو وقت دیتے ہوئے ہم لمیٹیشنز کا خیال نہیں کرتے، حدود کا خیال نہیں کرتے، ہم وقت کے اوپر کچھ پابندی نہیں لگاتے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ میرے ساتھ والا 2-4 گھنٹے ایکسٹرا لگا لیتا ہے اور میں وہ 2-4 گھنٹے زیادہ فیملی کو دے رہا ہوتا ہوں۔ میں ایسے نہیں کہتا فیملی کو نہ دیں، فیملی تو فیملی ہے، میں بہت بہتر جانتا ہوں کیونکہ میرے بھی چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں اور بہت اچھا ماشاءاللہ سسٹم ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ جب فیملی کے اندر مشغول ہوتے ہیں، آپ بچوں کے اندر مشغول ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ ایک لیول سے زیادہ محبت کر رہے ہوتے ہیں، کتنی دفعہ آپ کی نماز چھوٹ جاتی ہے، کتنی دفعہ آپ کا سپارہ ڈیلی والا چھوٹ جاتا ہے، آپ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی فجر چھوٹ جاتی ہے، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی دین کی مجلس فیملی کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں چھوٹنی چاہیے، لیکن میں اتنا کہتا ہوں اگر آپ اس کو مینج کر سکتے تھے اور آپ نے نہیں کیا، یہ غلطی ہے۔ یہاں پر یہ چیز نہیں، آپ نے اپنی فیملی کو کیا ٹھیک ہے، لیکن فیملی کے ساتھ آپ اپنا بھی خیال کریں، اپنے دین کا خیال کریں، اپنے علم کا خیال کریں، اپنی کلاسز کا خیال کریں، اپنی نماز کا خیال کریں۔ دیکھیے ہوا کیا ہے، سورہ فتح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، یہ دیہاتی آئیں گے آپ سے آ کر کہیں گے، یہ پیچھے رہ گئے تھے، جہاد پر نہیں گئے تھے، شغلتنا اموالنا واہلونا، ہم بزی تھے جی، ہم اپنے مال مویشی میں بزی تھے، ہم اپنی فیملی کے اندر بزی تھے، فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے بخشش مانگیے۔ جی سحرش رسول، آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے تو بتائیے پلیز۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اچھا، وہ آ کر کہنے لگے کہ شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا، ہم اپنی فیملی میں بزی تھے، ہم اپنے مال مویشی میں بزی تھے، آپ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ جی وہ بس دعا کریں، مطلب ہم مولوی لوگ ہیں نا، ہمیں بہت سارے لوگ ہم جب کسی کو کہتے ہیں نا اور دعا کیا کریں، ایک بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کرنے والی بات کے بعد فرمائی، فرمایا یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن دل میں دعا کرنے کے بھی خواہش نہیں رکھتے، یہ زبان سے باتیں کر رہے ہیں کہ دعا کر دی اگر میں پڑھوں گا، نہیں پڑھنی انہوں نے، نہیں جانا انہوں نے جہاد پہ، کیوں؟ انہیں شغلتنا اموالنا واہلونا، انہیں اپنی مال مویشی، اپنی فیملی، اپنے بچے پارک میں لے کے جانا ہے، ٹیوشن سے اٹھا کے لانا ہے، اور مطلب جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، ماموں کے گھر جانا ہے، داتی کے گھر گئے ہوئے تھے، بچے کا سپارے والا جو ٹائم ہے وہ مس ہو رہا ہے، بچے کی اکیڈمی ہے وہ مس ہو رہی ہے، او جی ادھر گئے ہوئے تھے، ادھر گئے ہوئے تھے، سبحان اللہ۔ اور پھر مولوی صاحب سے کہا اور دعا کیا کریں حضرت صاحب، بس سستی ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی یہ آپ مجھے تو کہہ سکتے ہیں کہ سستی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن فرمایا قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، ان سے کہو کہ تمہیں اللہ سے کون بچائے گا اگر اللہ تمہارا کوئی نقصان کر دے تو، اللہ کو نقصان کر دے تو۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے لیے اپنا مال نہیں نکال رہے ہوتے اور کبھی کبھی ان کا اس سے ڈبل ٹرپل نقصان ہو جاتا ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، ان کو خود مینج کرتے ہیں، پھر خود مینج کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نفع دے سکے تمہیں کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ دے گا نا۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ گاہک نہیں آئے تو اس طرح، تم سوچ رہے ہو کہ فیملی کو میں نے ٹائم نہیں دیا تو اس طرح، نہیں بھائی، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کریں،
بل کان اللہ بما تعملون خبیرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے سارے معاملات دیکھ رہے ہیں. مولوی صاحب نہیں دیکھ رہے ہوتے نا، کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہوتا، باس نہیں دیکھ رہا ہوتا، جس کے پاس آپ کام کرتے ہیں وہ نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ کے مالوں میں برکت بھی اسی طرح سے پڑتی ہے، آپ کے مالوں میں بے برکتی بھی اسی وجہ سے پڑتی ہے. اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے اہل ایمان، تمہاری بیویاں، تمہاری اولادیں بسا اوقات تمہاری دشمن ہوتی ہیں. بسا اوقات میں نے اس لیے کہا کہ من ازواجکم، یعنی ہر دفعہ بیوی نہیں ہوتی، ہر دفعہ بچہ، یا ساری بیویاں یا سارے بچے نہیں ہوتے، لیکن کچھ کچھ ہوتے ہیں. فاحذروہم، ان سے تم نے آگاہ رہنا ہے، چکنے ہو کے رہنا ہے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ان کی غلطیوں پہ معاف کر دو، ان کو درگزر کر دو، بخش دو، تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، تمہارا مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے، دیکھنا یہ امتحان ہے. ایسا نہ ہو ان کے چکر میں تم آخرت کھو بیٹھو، ان کے چکر میں اپنا فیوچر کھو بیٹھو، ایسا نہ ہو. واللہ عنده اجر عظیم. اور یہ یاد رکھنا، اگر ان کے بیچ پیچھے پڑے رہے اور اللہ کو چھوڑ دیا تو اللہ نے تمہارے لیے اجر رکھا ہوا تھا، بہت عظیم اجر رکھا ہوا تھا. اس لیے اللہ کو نہیں چھوڑنا. کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں آدمی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے، بچے رو رہے ہوتے ہیں، اس کا گھنٹہ ڈیوٹی سے مس ہو جاتا ہے، اس کا گھنٹہ نماز سے، درس سے مس ہو جاتا ہے، اسکول سے مس ہو جاتا ہے. کیوں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو ایک لمٹ میں رکھیں، ان کی تربیت کریں نا، ان کو ان کے اوقات بتائیے، تاکہ ایسا ہوگا آپ کا وقت بچے گا. دیکھیے مجھے ایک شیخ نے بتایا ایک مرتبہ کہ مولانا مودودی جماعت اسلامی کے جو بہت بڑے امیر تھے، ان کے ایک شاگرد نے ایک مرتبہ، یہ کسی سفر پہ جا رہے تھے، تو ان کا بیگ سیٹ کیا، بیگ میں اس نے کپڑے، جو بھی چیزیں، کپڑے، کتابیں، اینک وغیرہ جو کچھ بھی رکھنا ہوتا انہوں نے رکھا. تو مولانا مودودی نے دوبارہ اپنا بیگ کھولا، اس میں سے سب کچھ نکالا اور سب کچھ دوبارہ رکھا. جانتے ہیں کیوں؟ مولانا مودودی نے کہا تم نے اچھا رکھا تھا، لیکن میری ایک ترتیب ہے، جب مجھے ضرورت پڑے گی تو میں تمہاری ترتیب کے چکر میں ڈھونڈتا رہوں گا کہ تم نے کدھر رکھ دی ہوگی اینک، تم نے کتاب کدھر رکھ دی ہوگی. تو بجائے اس کے کہ میں اس ٹائم ڈھونڈتا رہوں، میں خود رکھوں گا تو مجھے پتا ہوگا کہ میں نے کیا چیز کہاں پر رکھی ہے. اپنا وقت بچائیں. اسی طریقے سے آپ اپنے وقت کو مینج کریں گے، آپ اپنی فیملی کو مینج کریں گے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ آپ کی فیملی آپ کی حقدار ہے، اس کو آپ کا وقت چاہیے، اس کو آپ کی توجہ چاہیے، بالکل چاہیے. لیکن توجہ دے کر آپ اپنا فیوچر بھی بنائیں، ان کا بھی بنائیں، اپنی آخرت بھی بنائیں، ان کی بھی بنائیں. بجائے اس کے آپ بچے کے رونے کے اوپر اور بیوی کے پیار محبت اور کوئی اس ڈائلوگس کے اوپر جائیں، اور آپ اپنے بھی دن گزاریں اور ان کے بھی دن گزاریں، اور ایک وقت آئے نہ آپ کے ہاتھ میں کچھ ہو نہ بچوں کے ہاتھ میں کچھ ہو. اپنے بچوں کو وقت دیجیے. آپ کے بچے آپ کے وقت کے حقدار ہیں، لیکن اپنے آپ کو بھی تو دیجیے، اپنے مستقبل کو بھی دیجیے، اپنی دنیا کو بھی دیجیے، اپنی آخرت کو بھی دیجیے. ہر چیز کو اس کے لیول میں رکھیے. ایک کام جو مجھ سے ہو جاتا ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ سے نہ ہو، اور آپ بھی اس کو ذرا نوٹس کریں، ہو یہ جاتا ہے کہ اگر ایک آدمی کچھ دن نمازیں صحیح پڑھ رہا ہے، بالکل پوری نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ کچھ دن کے بعد اس کو خیال آتا ہے کہ ماشاءاللہ ایک ہفتہ ہو گیا میں نے ایک نماز بھی جماعت کے ساتھ نہیں چھوڑی. اگلے دن خیال آتا ہے چلو ایک ادرا گی تو اتنے دن ہو گیا، الحمدللہ کوئی بھی نہیں چھوٹی، ایک ادرا گی تو کیا ہو گیا. یہ جو اس کی کامیابی کے بعد ایک جشن کے طور پہ اس کی نماز رہ گئی نا. جی میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. ویسے ہوتا ایسے ہے کہ ہم نے تھوڑی سی چھوٹا سا کوئی ایک اچیو کیا ہوتا ہے، کوئی اپنا ٹارگٹ اچیو کیا ہوتا ہے، کوئی گول پہ ہاتھ ڈالا ہوتا ہے، ساتھ ہی ہمیں جشن منانے کی سوچتی ہے اور ساتھ ہی ہم سست ہو جاتے ہیں. اچھا وہ جب ایک نماز چھوٹتی ہے تو پھر اس کے ساتھ دوسری خود بخود چھوٹ جاتی ہے اور تیسری خود بخود چھوٹ جاتی ہے. یہ چکر بالکل نہیں کریں، اس میں سستی کو جگہ کبھی مت دیں. اپنے اہداف حاصل کیجئے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اسٹرگل جاری رکھیے. آپ کو یہ کس نے کہا اچھا ماشاءاللہ 2 مہینے ہو گئے میں نے ایک بھی چھٹی نہیں کی، چلو اس دفعہ ایک ادکار ہی لیتے ہیں. سبحان اللہ، نہیں ایسا نہیں ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دیکھیے، آپ حیران ہوں گے کہ مطلب کس لیول پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول کی تربیت کی ہے. کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما فرغ من الاحزاب دخل المغتسل لیغتسل. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احزاب سے واپس ہے، اور آپ کو پتہ ہے غزوہ احزاب میں دشمنوں کی ہانڈیاں اکھڑ گئی تھیں، ان کے خیمے اکھڑ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا بھیجی کہ وہ ان بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے.
رسول اللہ علیہ وسلم جب گھر واپس آئے تو غسل کرنے لگے، مطلب اتنے دنوں کے بعد آپ گھر آئے ہیں، غسل کرنے لگے. فجاء جبریل، تو جبریل علیہ السلام آئے، کہنے لگے اب قد وضعتم السلاح، آپ لوگوں نے ہتھیار رکھ دیے سب نے. ما وضعنا اسلحتنا بعد، ہم نے ابھی تک اپنے ہتھیار نہیں رکھے. حضرت جبریل کہتے ہیں آپ نے ہتھیار رکھ دیے، ابھی تک ہم نے نہیں رکھے. انہد الی بنی قریظہ، چلیں بنو قریظہ کی طرف چلیں. فقالت عائشہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کأنی انظر الی جبریل علیہ السلام من خلل الباب قد عصب رأسه من الغبار، مجھے آج بھی یاد ہے میں جیسے جبریل امین کو اپنے دروازے کے سوراخ میں سے دیکھ رہی تھی، انہوں نے غبار کی وجہ سے، گرد و غبار کی وجہ سے اپنے سر کو باندھا ہوا تھا. آپ تصور کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آئے ہیں اور صرف فریش ہونے کے لیے واش روم گئے ہیں. جبریل امین کہتے ہیں اٹھیے اور نکلیے آگے کی طرف، ابھی اور کام کرنے ہیں، ابھی اور مار کے سر کرنے ہیں، ابھی اور علاقے اور قلعے فتح کرنے ہیں، ابھی اور کام کرنا ہے. تو ایسا تو نہیں کہ آپ ایک چھوٹی سی ایک گول حاصل کرنے کے بعد آپ کہیں او ہو میں نے تو بہت بڑا کام کر لیا اور اس کے بعد سب کچھ ٹھپ. ایسا نہیں کریں آپ. یہ جب آپ جشن منانے لگتے پھر آپ کے اندر ایک چھوٹا سا نا ایک مخفی سا تکبر اور فخر پیدا ہوتا ہے، اور وہ فخر آپ کو مزید قدم اٹھانے پر مجبور نہیں کرتا، کیونکہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے میں اتنا کچھ کر سکتا ہوں، میں اتنا کچھ کر سکتا ہوں. جب آپ اتنا کچھ کر سکنے کا الزام آپ کے دل میں آ جاتا ہے نا، پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. فرمایا ولا تہینوا فی ابتغاء القوم، دیکھو ان کے پیچھے جانے میں تم سستی کا مظاہرہ مت کرو، کمزوری کا مظاہرہ مت کرو. تمہیں چوٹیں آئی ہیں نا، زخم آئے ہیں نا، تم سوچ رہے ہو کہ نہیں جانا. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر تمہیں چوٹ پہنچی ہے تو انہیں بھی تو چوٹیں لگی ہیں، انہیں بھی تو زخم آئے ہیں، وہ تم سے لڑے تھے. تم ان کا پیچھا کرتے ہوئے کمزوری مت دکھاؤ. وترجون من اللہ ما لا یرجون، تمہیں اللہ سے وہ کچھ ملے گا جو ان کو نہیں ملے گا. تم بہادر بنو. دیکھیے دو فوجیں لڑی، فوجیں لڑنے کے بعد ایک بھی تھک کے چور ہوگی، دوسری بھی تھک کے چور ہوگی، ایک زخموں سے چور، دوسری بھی زخموں سے چور. اللہ نے فرمایا تم اٹھو، تم ان کے پیچھے بھاگو. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ ہمارے پیچھے نہیں آ رہے تو ہم ان کے پیچھے کیوں جائیں. فرمایا وترجون من اللہ، تمہیں اللہ سے ملے گا نا ما لا یرجون، ان کو نہیں ملے گا. اتنی بڑی موٹیویشن ہے یہاں پر، اتنی بڑی موٹیویشن ہے آپ کے لیے یہاں پر. مطلب ایک کافر ہے وہ اپنی دنیا بنانے کے لیے دن رات ایک کرتا ہے، اور آپ اپنی دنیا کے مومن آپ کو پتہ ہے حلال کمانا بھی آپ کی عبادت ہے. آپ صرف حلال کماتے ہی جائیں اور اس کے صرف فرائض ادا کر دیں، یا زکوٰۃ صدقات جو فرض ہیں وہ دیتے رہیں، آپ کا یہ کمانا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کا باعث ہوگا. وترجون من اللہ ما لا یرجون، تمہیں وہ کچھ ملے گا جو ان کو نہیں ملے گا. تو تم اور ہمت کرو، بجائے اس کے تم ہمت کرو. تم سست بیٹھے ہو کیوں؟ میں عقیدہ میرا بڑا ٹھیک ہے. نہیں بھائی، یہ سستی آپ کو عقیدے نے کب سکھائی سستی؟ او ہم مسلمان ہیں یار، ہمیں کون کچھ کہہ سکتے ہیں، ہمیں اتنی کیا ضرورت ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ بالکل آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ محنت تو کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا. لیکن آپ اللہ کے دین کے لیے کھڑے تو ہوں، آپ اپنے آپ کے لیے تو کھڑے ہوں. ہے جی، ایسی بات نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کو مال دیا کیونکہ انہوں نے محنت کی ہے، آپ کو نہیں دیا، حالانکہ آپ اللہ کے بندے ہیں، کیونکہ آپ نے محنت نہیں کی، آپ نے سستی کی ہے. تو جشن منانے میں کبھی بھی اس بات میں کہ میرا یہ گول اچیو ہو گیا ہے، بس کیا بات ہے زبردست ہو گیا ہے، نہیں. ایک ہونے کے بعد چپ کر کے اگلے گول کے لیے، اس کے بعد چپ کر کے اگلے گول کے لیے جت جائیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. اپنی صحت کا خیال کیجیے، کھانے پینے میں، اوڑھنے بچھونے میں، تھکاوٹوں میں، اپنی صحت کا خیال کیجیے. دیکھیے ایک واقعہ ہم نے ذکر کیا، ہم انشاءاللہ بہت جلد میں مجھے امید ہے کہ ہم 5 منٹ کے اندر اس کو کلوز کر رہے ہیں انشاءاللہ. فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ. طالوت ایک مسلمان بادشاہ تھے جو جالوت کے خلاف لڑے تھے. تو طالوت اپنی فوج کو لے کر کے ایک آگے ایک نہر تھی. طالوت نے کہا کہ یہ نہر آزمائش ہے. ان کو پتا تھا ہم سارے تھکے ہوئے ہیں، سب کو پیاس لگی ہے، نہر آگے آ گئی ہے. کہتے ہیں یہ آزمائش ہے تمہاری، جو اس میں سے پیے گا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، جو نہیں پیے گا وہ ہمارے ساتھ ہے. ہاں اگر پینا ہی ہے صرف ایک چلو پانی کا بھر کے پی لو، اس سے زیادہ پینا نہیں ہے. فرمایا فشربوا منہ، انہوں نے پی لیا.
ٹکا کے پی لیا، الا قلیلا منہم، سوائے چند لوگوں کے، فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، جب وہ نہر کراس کر کے آگے گئے تو یہ جنہوں نے پی لیا تھا نا، یہ کہتے ہیں ہم جالوت سے نہیں لڑ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے پانی پی کے اپنے پیٹ کو اتنا پھلا لیا تھا، اب ان کے اندر ہمت ہی نہیں تھی۔ تو اگر یہ اس وقت کنٹرول کرتے، آپ کے پاس بسا اوقات بہت زیادہ چیز ہوتی ہے لیکن آپ نے کنٹرول کر کے کھانا ہے بھائی، کنٹرول کر کے آپ نے پینا ہے تاکہ آپ کی صحت۔ آپ دیکھیے یہ جو ایکٹرز ہیں، یہ جو کنجر خانہ لگانے والے بڑی بڑی وہ ہیروئن اور ہیروز اور پتہ نہیں کیا، یہ اپنی صحت کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اپنے فگرز کا خیال رکھتے ہیں، صرف اس وجہ سے لوگ ان کو پسند کریں، صرف اس وجہ سے ان کو ڈالر ملیں، ان کو پیسے ملیں۔ آپ تصور کیجئے ایک آدمی اپنی روٹی کی روٹین کو اس وجہ سے ٹھیک کرتا ہے کہ میری نمازوں کی روٹین ٹھیک ہو جائے، میں تہجد پڑھ سکوں، اس وجہ سے ٹھیک کرتا ہے کہ میں رات کو کھانا نہیں کھاؤں گا، میں فجر پڑھ سکوں۔ اس بندے کی نیت میں اور ان لوگوں کی نیت میں، وہ کتنا کم کھاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ٹھیک رہیں، لوگ ان کو پسند کریں، وہ ہیرو بن کے رہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ اور میں اس لیے بھی اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پا رہے، اپنی صحت کا خیال نہیں کر پا رہے، اپنی ایکسرسائز نہیں کر پا رہے، اپنے جم نہیں کر، مطلب جو بھی آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے، ضروری ہے، واک کرنا، رننگ، جو چیزیں بھی آپ کے لیے ضروری ہیں، ڈائٹنگ وغیرہ، سب کچھ اس کو لگائیے۔ آپ اپنی صحت کا خیال کریں گے، آپ دشمن سے بھی لڑ لیں گے، آپ شیطان سے بھی لڑ لیں گے، آپ تہجدیں بھی پڑھ لیں گے، آپ کام بھی کر لیں گے۔ اس کی بجائے آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ کھا کھا کے بندہ پیٹو بن گیا ہے لیکن فجر میں اٹھنے نہیں ہوتا ہے جی، اور آدمی کہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ کرم نہیں ہے بھائی آپ کے اوپر اللہ کا۔ اپنی صحت کا خیال کریں۔ دیکھیے جب آپ زیادہ کھائیں گے آپ زیادہ سوئیں گے، جب آپ زیادہ سوئیں گے آپ کام کم کریں گے، جب آپ کام کم کریں گے دنیا بھی کم کمائیں گے، آخرت بھی کم کریں گے۔ تو اس بات کا آپ نے خیال۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہیں، الصحت والفراغ، ایک صحت اور ایک فراغت۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صحت دی ہے تو اس کو ضائع نہ کریں، اس کا خیال رکھیں، اپنی کامیابیوں کی ضامن بنائیں صحت کو۔ آپ مطلب ایک آدمی بیمار ہو گیا، اس کا زیادہ کھانے کی وجہ سے نقصان ہو گیا، پیٹ شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر کا مسئلہ بن گیا، آپ کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ اجل آ گئی تھی، قضا آ گئی تھی، بالکل آ گئی تھی، وہ برحق ہے، لیکن آپ جو ہیں آپ باعث تو بن رہے ہیں نا اس بات کا کہ آپ کو نقصان ہو۔ آپ کو اللہ اس کے رسول نے اپنی صحت کا خیال کرنے کے لیے بھی تو کہا ہے نا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے کبھی توفیق دی، کچھ دلائل میرے ذہن میں ہیں اور کچھ سلف صالحین کے اقوال اور افعال بھی ہیں، ہم آپ کو فوڈ پلان کے اوپر بھی ایک لیکچر دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ، کہ ایک مومن کا فوڈ پلان کیا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اس کی صحت بحال رہے، تندرست رہے، وہ زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کر سکے۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے سوچنے کی بہت اہم ضرورت ہے۔ میں ذاتی طور پر بھی اس کمزوری کا شکار ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ پھر ایک جو بہت بڑا سبب ہوتا ہے سستی کا، وہ ہوتا ہے آپ کے گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، اگر آپ کا عمل آپ کو پیچھے چھوڑ رہا ہے نا، آپ کا نسب، آپ کس دادے کے پتر ہیں، آپ کون سی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اتنی بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں آپ کی، آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ من بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، اگر آپ کا عمل پیچھے ہے تو آپ کا نسب آپ کو آگے نہیں کر سکتا، آپ کو محنت ہی کرنا پڑے گی۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ آپ کو اللہ کی طرف، جو آپ کا دل جا رہا ہوتا ہے نا، آپ کے دل کو کمزور کرتا ہے۔ یہ گناہ آپ کے دل کو اللہ کی طرف سفر کرنے سے روکتے ہیں، آپ کے اس سفر کو کاٹتے ہیں، آپ ایک قدم بھی بسا اوقات نہیں اٹھا پا رہے ہوتے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ مومن کی جان ساری کی ساری اس کے دل میں ہوتی ہے، بازوؤں میں نہیں ہوتی اس کی طاقت، دل میں طاقت ہوتی ہے، کیونکہ یہ دل ہے جو آپ کو سرد راتوں میں بھی اٹھاتا ہے، یہ دل کی ایک تڑپ ہوتی ہے، اور یہ دل ہے جو آپ کو بالکل سست بناتا ہے، جیسا کہ آج کل ہم ہو چکے ہیں۔ اور یہ اکثر ہم اپنے گناہوں کے بسبب بھی ایسے ہو چکے ہیں۔ اگر ہم گناہ نہ کرتے تو ہمارا دل کم سے کم مضبوط ہوتا۔ فَإِذَا مَرِضَ بِالذُّنُوبِ ضَعُفَتْ تِلْكَ الْقُوَّةُ الَّتِي تُسَيِّرُهُ، جب آپ کا دل بیمار ہو جاتا ہے تو وہ قوت جو آپ کو اللہ کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس بات کا خیال رکھیے۔ اچھا، اس ساری باتیں کرنے کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں، پھر بھی اگر آپ کا ایک دوست بہت آگے تک نکل گیا ہے، آپ کا فلاں دوست ادھر تک چلا گیا ہے، اس نے تو ایسا کچھ بنا لی ہے اور آپ ابھی بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جو گزر گیا وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا۔
لیکن جو آ رہا ہے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں، آپ اس میں اپنی سستی کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے مثلا ہماری امت بحیثیت، ہم امت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الاخرون الاولون، ہم لاسٹ ہیں، ہم آخری امت ہیں، لیکن السابقون یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے، قیامت کے دن ہم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ پتہ آپ کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے باقی نبیوں کی بنسبت جنت میں جائیں گے، امتوں میں سب سے پہلے ہم جنت میں جائیں گے۔ اور کیوں؟ ہم نے کمایا ہے، ہم نے محنت کی ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں مسلمانوں میں، امتوں میں دوسرے نمبر پہ آتے ہیں امت کے اندر، لیکن حضرت عمر 6 سال بعد اسلام لائے تھے۔ 6 سال کے اندر کئی اور لوگوں نے اسلام لایا تھا، لیکن جو کام حضرت عمر نے 6 سال بعد اسلام لانے کے بعد کیا وہ اتنا زیادہ تھا اور اتنا بہتر تھا اور اتنا اخلاص پر مبنی تھا کہ وہ باقی کئی لوگوں سے، حضرت ابو بکر کے علاوہ سب لوگوں سے آگے نکل گئے تھے۔ آپ کر سکتے ہیں، 6 سال گزر گئے تو پھر کیا ہو گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی سارے صحابہ جن میں حضرت بلال جیسے لوگ بھی شامل تھے ان کو پیچھے چھوڑا، اور رتبے میں، خلافت میں، قربت میں، محبت میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا نمبر آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں جیسے ہم نے بتایا، صرف آخری 4 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جتنے صحابہ تھے سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے قریب، فتح مکہ سے 1 سال پہلے اسلام لائے، تقریباً ان کے بھی 3 یا 4 سال بنتے ہیں، لیکن آپ اندازہ کیجئے حضرت خالد بن، جہاد کا نام آتا ہے تو حضرت خالد بن ولید ساتھ آتے ہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بعد میں آئیں، آپ نے بعد میں اسٹرگل شروع کی، آپ نے سٹارٹ کیا بعد میں کیا، آپ نے سستی کی چادر پہنی ہوئی تھی نا، اب آپ کو یاد آیا، اب آپ کی آنکھ کھل گئی، کوئی بات نہیں، آپ چل پڑیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اور آخر میں آپ کو ہماری دعوت ہے کہ آگے بڑھیے، سابقون بنیے، سابقون بنیے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، اپنے رب کی مغفرت کے لیے آگے بڑھیے، دوڑ لگائیں، لوگوں کو پیچھے چھوڑیں، اپنے سے اس جنت کی طرف جائیں جس جنت میں تو اور بھی لوگ سٹرگل کر رہے ہیں، لیکن آپ اتنی کریں کہ آگے نکل جائیں۔ وعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اللہ جسے چاہے گا دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے عظیم فضل والا ہے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ ہمارا جو سابقون انسٹیٹیوٹ ہے وہ اس آیت سے ہے، سابقون، یہ السابقون نہیں ہے، سابقون۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو دیا ہے اس میں سے دیتے ہیں، پھر بھی ان کے دل اندر سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کے پاس جانا ہے تو کیا جواب دیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے آپ کے لیے، آپ کو راتوں کی نیند آرام کر دیتی ہے یہ موٹیویشن کہ آپ نے اپنے رب کو کیا کہنا ہے، آپ زندگی میں کیا کر کے آئے ہیں۔ آپ کا رب پوچھے گا نا تمہیں زندگی دی تھی کیا کر کے ہو، آپ کا رب پوچھے گا جوانی دی تھی کیا کر کے، یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے ایک آدمی کی آنکھیں کھول دینے کے لیے۔ تو فرمایا یہ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، اولئک، جب ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے نا، اولئک یسارعون فی الخیرات، پھر یہ ہر نیکی کے کام میں آپ کو نظر آئے گا آگے ہی آگے، آگے ہی آگے ہے، وہم لہا سابقون۔ اور پھر صرف ایسا نہیں کہ سٹارٹ کوشش کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، فرمایا یہ ہر نیکی میں آگے نکل بھی جاتے ہیں، ہر نیکی میں آگے یہ نکل بھی جاتے ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جو سابقون اولون ہیں، مہاجر ہیں یا انصار ہیں، اور ان کی اتباع کرنے والے لوگ، ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ دیکھیے جو لوگ سب سے پہلے اسلام لائے، چاہے مہاجر تھے یا انصار میں سب سے پہلے اسلام لائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آئیڈیل بنایا اور پھر ان کے پیروکاروں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے آگے کر دیا۔ اعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی، اللہ آپ کو جنتوں میں داخل کرے۔ اور پھر آخری جملہ والسابقون السابقون، والسابقون اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے والے ہیں، آگے نکلنے والے تو آگے نکلنے والے ہیں، اولئک المقربون، فرمایا یہ سب سے زیادہ مقرب لوگ ہیں، سب سے زیادہ مقرب یہ لوگ ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، نعمتوں والی جنت میں۔ یہاں تھکتے رہے تھے نا، وہاں نعمتوں میں ہوں گے، یہاں بڑی تکلیفیں کاٹ کے گئے ہیں نا، وہاں بڑی آسانیوں میں ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ان میں شامل کرے۔ تو یہ 4 آیتیں نا میں نے بڑی ترتیب کے ساتھ لکھی ہیں۔ ایک میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں آگے نکلو،
دوسری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اسٹرگل کرتے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ خیر کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، وہم لہا سابقون، پھر یہ آگے نکل جاتے ہیں، ہر خیر کے کام میں یہ آگے آگے ہوتے ہیں۔ تیسرے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لقب دے دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ وہ لوگ ہیں جو سابقون الاولون ہیں، یہ لقب ہے ان کا دنیا میں۔ اور چوتھی آیت میں والسابقون السابقون، جو دنیا میں آگے تھے وہ آخرت میں بھی آگے ہیں، اولئک المقربون، یہ بہت قریب کے لوگ ہیں، یہ بہت قریب کے لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے لوگ ہیں، بڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لاڈلے لوگ ہیں، فی جنات النعیم، اللہ کی نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ اسی کے اوپر ہم آج اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں سے اس سستی کی لعنت کو نکالے، اور ہم نے جتنی آج موٹیویشن لی، جو کچھ ہم نے کیا، جو کچھ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، کئی فضول چیزیں ہم نے دیکھی کہ ہماری زندگی میں ہمارے وقت کو کھا رہی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان سے نکالے۔ بارک اللہ فیکم، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔